ناصر با صاحب ملتان اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مسائل محمد وآل محمد بیان فرمان دے، اور دعا ہے انہوں امام زمانہ اپنی حفظ و مانج رکھے، اور تمام سادات مومنین و عشرہ محرم سرکار دے حفظ و مان رکھے، سارے مومنین مومنات نوں پڑھن والوں ذاکرین نوں بادشاہ امام زمانہ انہاں دی حفاظت خود فرمان۔ آؤ جی عشرہ دی مقبولیت واسطے سارے حضرات صلوات پڑھو۔ صلوات انج پڑھو کہ حرم بادشاہ امام رضا دا یاد آوج۔ خانوادہ عصمت و طہارت پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ محمد وآلہ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ، أما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد۔ ایک درود ایسا پڑھیں جیسے شریف ریت اپنے شہنشاہ کی آمد پر استقبال میں بلند آواز سے صلوات پڑھ دی۔ اللہم صلی علی محمد۔ خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ضرور فرمائے کریں، کیونکہ دعا محتاج آمین ہے۔ ممکن ہے کہ خدا دعا مانگنے والے کی دعا قبول نہ فرمائے، آمین کہنے والے کی آمین قبول فرمائے۔ اور اہل ایمان کے لیے یہ بات اس لیے بھی آسان ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی دعا مانگے تو وہ بھی ایسے ہی فرماتا ہے کہ فاطمہ میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہو۔ خدایا مجالس حسین کو قبول فرما۔ خدایا ہماری وقت اور اوقات نہیں ہے، تو اپنی شان قدرت سے اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اتنی طاقت اور قوت عطا فرما کہ ہم ہر سال سے زیادہ غریب زہرا کی عزاداری کا انعقاد کر سکیں۔ خدایا محمد و اہل بیت محمد کے صدقے حسین کے دوستوں کی حفاظت فرما۔ بحق محمد و اہل بیت محمد، قائد عقائد، قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ، ہمیں علی کی ولایت پہ زندہ رکھ، اور اسی خالص عقیدے پہ ہمیں موت عطا فرما۔ قرآن مجید کی ایک آیہ مجیدہ کو طالب علمانہ دعوے کے ساتھ عنوان مجلس کے طور پر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں قرآن ایک پیشین گوئی فرما رہا۔ پیشین گوئی وہ ہوتی ہے جو واقعے کے انعقاد سے پہلے بیان کر دی جائے، اور مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ قرآن پر یقین ہو، قرآن کی صداقت پر یقین ہو، قرآن کا سچا ہونے پہ یقین ہو۔ اور جب کوئی انسان واقعاً سچا مسلمان ہے تو وہ قرآن کے حرف حرف پہ ایمان رکھے گا، قرآن کے نقطے نقطے پر ایمان رکھے گا،
لیکن اصل جھگڑا اور فساد یہ ہے کہ ایک قرآن کے ہوتے ہوئے لوگ اتنے فرقوں میں کیسے بٹ گئے. اس کی کئی وجوہات ہیں، انہیں جلدی عرض کر کے میں اپنے سفر پر روانہ ہونا چاہتا ہوں. سامعین گرامی، ایک تو خود قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ میں ہدایت بھی کرتا ہوں اور میں گمراہ بھی کرتا ہوں. اب بڑی توجہ، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن سے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے اور بڑے لوگوں نے ہدایت پا لی. اب دوا ایک ہے اور اس کے نتیجے دو ہیں. یہ نتیجے دو کیوں ہیں؟ ما ہوا شفاء و رحمت للمومنین. قرآن کہتا ہے میں شفا ہوں، میں رحمت ہوں، لیکن مومنین کے لیے. علی کو چھوڑنے کا پہلا نقصان یہ ہے کہ قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا. تو اگر کسی نے میرے مولا علی کو چھوڑ دیا، اس کا ایک نقصان من جملہ نقصانات میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن فائدہ نہیں دیتا، تلاوت ثواب نہیں رہتی بلکہ عذاب بن جاتی. اس لیے جب ایک جنگ میں میرے مولا کے دشمنوں نے علی کی ذوالفقار سے بچنے کے لیے قرآن کی تلاوت شروع کی تو علی کے کچھ خود سادہ ساتھی انہوں نے بھی تلوار روک لی. کہنے لگے یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم اس میں حملہ کیسے کریں؟ اور اس وقت عارف علی نے، علی کی معرفت رکھنے والے نے، مالک اشتر نے آواز دے کر یہ فکرہ کہا ادھر آؤ، قرآن ناطق علی ہے. آل محمد آپ کو سلام. قرآن ناطق علی ہے. اور جب یہ معاملہ مولا علی کے سامنے پہنچا کہ مولا قرآن پڑھ رہے تھے اور مالک کہتا تھا حملہ کرو، تو فرمایا مالک ٹھیک تھا، قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہوا تھا. اب آپ ذرا توجہ فرمائیں گے تو میں یہ فکرے عرض کرنے کی خدا سے توفیق مانگتا ہوں. قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہوا. پتہ چلا قرآن حلق میں بھی پھنستا ہے. علی فرماتے قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہوا ہے، دلوں میں نہیں اترا. اب دو طرح کے قاری از روح فرمان علی یاد رکھنا. ایک وہ کہ جو قرآن پڑھیں گے یہاں پھنس جائے گا. دوسرے وہ جو قرآن پڑھیں گے اور دل میں اتر جائے گا. یہ قرآن کس کے دل میں اترتا ہے؟ آئیے میں رسول سے پوچھتا ہوں. فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن گلے سے دیکھتا ہے کہ دل میں علی ہے کہ نہیں ہے. سلامت رہو. علی اکبر دا صدقہ بتا جا. قرآن حلق سے دل میں دیکھتا ہے کہ دل میں علی ہے کہ نہیں. اگر دل میں علی ہو تو قرآن اتر جاتا ہے، کیونکہ قرآن وہاں ہوگا جہاں علی ہو، علی وہاں ہوگا جہاں قرآن ہو. بس ایک فیصلہ غیرت کی عدالت سے مجھے دے دینا کہ جب قرآن علی کے بغیر نہیں ہوتا تو نماز علی کے بغیر کیسے ہو جاتی؟ قرآن تو وہاں ہوتا ہی نہیں جہاں علی نہ ہو. تب نماز میں قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اگر کسی کی نماز میں میرا مولا ہی نہ ہو تو وہاں تو قرآن ہی نہیں آئے گا. جب قرآن نہیں آئے گا تو نماز کیسے ہوگی؟ ابتدا بسم اللہ سے، بے سے شروع ہوا، ختم ہوتا ہے سین پر. بے اور سین بس. بے اور سین بس، یہ قرآن ہے اور اسی پر ہمارا ایمان ہے. بے سے شروع ہوا، سین پہ ختم ہوا. بسم اللہ سے شروع ہوا، والناس پہ ختم ہوا.
اور یہ والناس کیا ہے؟ اہل سنت بھائیوں کی کتابوں کی ضمانت سے کہتا ہوں، حسن حسین کا تعویذ، قول اعوذ برب الفلق اور قول اعوذ برب الناس، ان دونوں کے لیے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حسن حسین مسجد نبوی کے صحن میں کھیل رہے تھے، کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے، آسمان سے جبرائیل نازل ہوا، ان دونوں صورتوں کو پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کہہ رہا ہے ایک حسن کے گلے میں ڈال لیں، دوسری حسین کے گلے میں ڈال لیں تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ سکے۔ اور مسلمانوں نے برکت کے طور پر ان صورتوں کو قرآن کے آخر میں لکھنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے یہ فکرے کس کے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے، جو ریکارڈ کر رہا ہے کرے، جس نے لکھنا ہے لکھے، جس نے قرآن کے حاشیے پہ لکھوانا ہو لکھوائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں مسلمانوں نے برکت کے طور پر حسن حسین کے تعویذوں کو قرآن کے آخر میں لکھنا شروع کر دیا۔ پتہ چلا یاسین تھی قرآن میں، برکت نہیں آئی، الحمد تھی قرآن میں، برکت نہیں آئی، طٰہٰ تھی قرآن میں، برکت نہیں آئی، مزمل تھی قرآن میں، برکت نہیں آئی۔ برکت کب آئی؟ جب حسن کا تعویذ آ گیا، حسین کا تعویذ آ گیا۔ شروع ہوا بسم اللہ سے اور بے کا نقطہ ہے علی، ختم ہوا والناس میں، وہ تعویذ ہے حسین کا۔ تو قرآن کا کمال اور معجزہ یہ ہے کہ باپ کے بغیر شروع نہیں ہوتا، بیٹوں کے بغیر ختم نہیں ہوتا۔ آل محمد قرآن وہ معصوم کتاب ہے، قرآن وہ طیب کتاب ہے، قرآن وہ مبارک کتاب ہے، باپ کے بغیر شروع نہیں ہوتا، بیٹوں کے بغیر ختم نہیں ہوتا۔ شروع علی کے نام سے، ختم حسنین کے تعویذ پر۔ اور اس کے لیے میرے بادشاہ کا فرمان کہ یہ علی کے دشمن کے ہاتھوں میں آ کر اپنا معنی چھپا لیتا، علی کے دشمنوں کے ہاتھ میں قرآن اپنا معنی چھپا لیتا، علی کے دوستوں کے سامنے اپنے معنی اگل دیتا۔ ہزاروں واقعات ہیں، ایک پڑھتا ہوں تاکہ بچوں کو سمجھ آ جائے۔ دو عورتوں میں لڑائی ہو گئی اور لڑائی ہوئی ان کی بیٹے پر۔ ایک کمرے میں دونوں کے بچے پیدا ہوئے، ایک کا پیدا ہونے والا بچہ لڑکا تھا، ایک کی لڑکی تھی۔ دونوں کہتی تھی کہ لڑکا میرا۔ بیٹی کو کوئی اپنی ماننے پر تیار نہ تھی، دونوں کہتی یہ بیٹا جو ہوا ہے یہ میرا۔ عدالت میں مقدمہ چلا گیا، انہوں نے گواہ طلب کیے، گواہ موجود نہ تھے، فیصلہ کرنے والا مشکل میں پڑ گیا۔ مشکل کشا اسلام دربار خلافت میں آیا، وہ جو کائنات کا ازلی مشکل کشا ہے دربار میں تشریف لایا۔ علی علیہ السلام نے فرمایا ہے تو کوئی مشکل مسئلہ ہی نہیں۔ انہیں 2 شیشیاں منگوائیں، 2 شیشیاں ہم وزن برابر، ایک شیشی میرے مولا نے دونوں کو دے دی۔ فرمایا تو اس حجرے میں جاؤ، دوسری سے کہا تو اس حجرے میں جاؤ۔ مولا کیا کریں؟ فرمایا اپنے دودھ سے ان شیشیوں کو بھر دو۔ ذرا آواز اونچی کریں، دودھ سے اس کی ایکو ذرا کم کر دیں، اس کو فلیٹ کر دیں، دودھ سے ان شیشیوں کو بھر دو۔ بندے پریشان، وہ دونوں اندر گئیں، دودھ بھر کے آ گئی۔ امیر المومنین نے ترازو منگوایا اور دونوں کے دودھ کو تولا، ایک کا وزن زیادہ نکلا،
ایک کا کم. علی فرماتے بیٹا اس کا ہے. سلامت رہو، اللہ ان ہاتھوں کو آباد و شاد رکھے. وہ ہاتھ کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو جو علی کی حمایت میں بلند ہوتے ہیں. علی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے بیٹا اس کا ہے. عورتیں مطمئن ہو گئیں، دربار پریشان ہو گیا، کیونکہ ان کو تو معلوم تھا کہ علی کا فیصلہ واقعی ٹھیک ہے. شرمندہ ہو گئیں، جس کی بیٹی تھی وہ اٹھا کے چلی گئی. دربار پریشان. کیا لگے یا علی آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے کیا؟ علی فرماتے قرآن سے. امام حسین تمہاری زندگی کرے. آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے کیا؟ علی فرماتے قرآن سے. اس سے زیادہ کسی نے پوچھا نہیں. گھر جا کے قرآن کھول لیا. اگلا دن ہوا، سارے اکٹھے ہوئے صبح کی نماز میں. تجھے نظر آئی ہے وہ شیشیوں والی آیت؟ اس نے کہا میں خود ساری رات ڈھونڈتا رہا ہوں، قرآن میں پکی بات ہے کہ شیشیوں والی آیت نہیں ہے. اس نے کہا میں بھی تیری تصدیق کر دوں. تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں سارے اکٹھے ہو گئے. یا علی آپ سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا. عجب نہیں، میرے مولا نے فرمایا میرا تو مومن جھوٹ نہیں بولتا، میں تو پھر امیر المومنین. سرکار جھوٹ کبھی ہوا نہیں. کل آپ نے فرمایا آپ نے فیصلہ قرآن سے کیا. ہم نے پورا قرآن پڑھ ڈالا، ہمیں شیشیوں والی آیت نظر نہیں ہے. علی فرماتے تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ مرد کا حصہ عورتوں سے دگنا ہوتا ہے. رہنے والے وہ بھی عرب تھے، قرآن بھی عربی میں آیا تھا. سمجھ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ علی کے ساتھ ہے. اسے سمجھ آتا ہے جو علی کے ساتھ رہے. طاقت ہے تو علی کے لیے خرچ کرے، آواز ہے تو علی کے لیے خرچ کرے، دولت ہے تو علی کے لیے خرچ کرے، بولنا چاہتا ہے تو علی کے لیے بولے، سننا چاہتا ہے تو علی کے لیے سنے. علی کا ہو کے تو دیکھ. حضرت عمر ابن عبدالعزیز اس نے ایک دفعہ حمایت کی تھی علی کی پوری زندگی میں، ایک دفعہ. اور میں منبر پہ قسم کھا کے کہتا ہوں اس وقت اس کے بادشاہ بننے کے چانس ہی نہیں تھے. اس کے بادشاہ بننے کے چانس ہی نہیں تھے. لوگ مولا علی کو گالیاں دیتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک یہودی کو سکھایا، خود سکھایا. اور وہ یہودی مسجد میں آیا. اس نے کہا میں نے تمہارے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنی. پوری مسجد غصے میں آ گئی. یہودی ہو کے تیری یہ جرت کہ تو بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگے. یہودی نے کہا پھر علی کون تھا؟ بولنا زبان سے جسے بات سمجھ آئے، جسے جب تک سمجھ نہ آئے اس کی مجبوری ہے، جسے سمجھ آ جائے فکرہ سننا. سیکھا ہوا آیا تھا. اس نے کہا بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے. کہا تجھے شرم نہیں آتی یہودی ہو کر بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگتا؟ یہودی نے کہا پھر علی کون تھا؟ پوری مسجد نے کہا علی تو مسلمان تھا. کہا اس لیے محمد نے اسے اپنی بیٹی دی. کہا ہاں. کہا پھر مسلمان کو گالی دیتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے تو؟ اب آپ اس معاملے کو اس تناظر میں دیکھیں کہ پورا معاشرہ علی کے خلاف بھونکتا ہے. اور ابھی جمعہ ہونے والا تھا جس میں یہ فکرے پڑے جانے تھے. اور اس موقع پر اس نے کہا کہ تم علی کو کیوں گالی دیتے ہو؟
کہ مسلمان نہ ہوتا تو رسول سے اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں دیتے؟ یہ فکرے کسی نے چوتھے امام کو بتائے. امام زین العابدین نے فرمایا یہ بادشاہ بنے گا. علی کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، علی کی حمایت کرو بادشاہ بن جاؤ گے. بادشاہ بننا چاہتے ہو تو علی کی حمایت کرو، اس لیے کہ علی کی دشمنی کے دشمن یہ جتنے میرے مولا کے دشمن ہیں، ایک بندے نے بڑی محنت کر کے بنائے، ایک بندے کا بہت زیادہ حصہ ہے اس کے اندر، کیونکہ اس بندے نے نبی سے سن لیا تھا کہ علی تیرا دشمن حرام زیادہ ہوگا. اس نے پھر 7 کام ایسا کیے جیسے حرامی پیدا ہونے کے چانس زیادہ ہیں. ان 7 میں سے ایک بھی بتا دوں تو بندے کا پتہ چل جائے گا، اس لیے نہیں بتاتا. 7 کام ہے، اور اسی لیے اگر کسی کو زیادہ ضروری ہو تو مجلس کے بعد مجھ سے پوچھ لے. اس نے کوشش یہ کی کہ جتنے بھی پیدا ہوں انہیں حرامی ہونا چاہیے تاکہ اس کی فوج میں اضافہ ہوتا رہے. قیامت والے دن شیطان اس کو حیران ہو کے دیکھے گا. کیونکہ شیطان کے لعنتی ہونے میں تو کسی کو انکار نہیں. خود سوچو جب اللہ شفیع اللہ کے منکر کو لعنت سے نہیں چھوڑتا تو ولی اللہ کے منکر کو لعنتی ہونے سے کیسے بچا سکتا. اس لیے محترم اور مکرم سامعین، قرآن ہدایت، قرآن رحمت، قرآن شفا، قرآن نور، قرآن روشنی، قرآن راستہ، قرآن ہادی، قرآن طیب، قرآن طاہر، قرآن سند، قرآن مستند، قرآن خدا کا کلام، قرآن مصطفیٰ کے ذریعے پہنچنے والی کتاب. لیکن ایک بات نصیحت سمجھ کے سنو یا وصیت سمجھ کر، ساری زندگی بھولنا نہ، قرآن کتاب ہے، علی معلم ہے. وہ بندہ بولے جسے بات سمجھ میں آ جائے. قرآن کتاب ہے، علی معلم ہے. قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے. قرآن مقدمہ ہے، علی وکیل ہے. قرآن جید ہے، علی سید ہے. قرآن ہادی ہے، علی ہدایت ہے. قرآن ہادی ہے، علی ہدایت ہے. قرآن پڑھو تو تلاوت ہوتی ہے، علی علی کرو تو عبادت ہوتی ہے. قرآن کے نقطے کا انکار کرنا بھی کفر، علی کے فضائل کا انکار کرنا بھی کفر. قرآن کتاب اللہ، علی حجت اللہ. قرآن کتاب اللہ، علی جنب اللہ. قرآن کتاب اللہ، علی ید اللہ. قرآن کتاب اللہ، علی عین اللہ. قرآن کتاب اللہ، علی لسان اللہ. قرآن بھی ووٹوں سے نہیں بنا، علی بھی ووٹوں سے نہیں بنا. قرآن بھی بندے کے پاس نہیں جاتا، بندے چل کے قرآن کے پاس جاتے ہیں. علی بھی ووٹ مانگنے پبلک کے پاس نہ آیا، کائنات چل کے علی کے پاس آئی. قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی آیت بھی قرآن، علی کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی علی. قرآن دیکھو تو عبادت، علی دیکھو تو عبادت. قرآن پڑھو تو عبادت، علی علی کرو تو عبادت. قرآن مشکل، علی مشکل کشا. قرآن حاجت، علی حاجت روا. قرآن ہادی، علی ہدایت نما. قرآن طیب، علی طاہر. قرآن جید، علی سید. قرآن سند، علی مستند. قرآن بھی الیکشن سے نہیں بنا، علی بھی الیکشن سے نہیں بنا. جو قرآن سے منہ موڑے اس پر بھی لعنت، جو علی سے منہ پھیرے سلامت. قرآن پاک، علی شامل پنجتن پاک. قرآن کریم، علی کرم اللہ. اور کسی کے نام کے ساتھ مسلمان کرم اللہ نہیں لکھتے. چار ہستیاں جن کے ساتھ کریمی ہیں.
یا اللہ کریم؟ اللہ زندگی کرے، میرے ایک بھائی کی آواز آئی ہے، یا قرآن کریم، یا رسول کریم، یا علی کریم؟ 70 مطلب ہے کریم کے۔ بھائی براج جی، کریم کے مطلب 70 ہے۔ کریم کا پہلا ترجمہ ہے السخی یؤتی بعد السوال، بل کریم یؤتی قبل السوال، جو سوال کرنے کے بعد پھر عطا کرے وہ سخی ہوتا ہے۔ اور جو سوال کرنے سے پہلے دے دے وہ کریم ہے۔ بندوں کی قسمیں 4 ہیں: سخی، کریم، بخیل، لئیم، لئین نہیں، لئیم، لام حمزہ یہ میم۔ اس کی تعریف سنیں۔ سخی وہ جو خود بھی کھائے دوسرے کو بھی کھلائے، اسے سخی کہتے ہیں۔ کریم وہ جو اپنا حصہ بھی دوسرے کو دے دے۔ یہ الگ بات ہے کہ دشمنوں کو یا وہ کھلاتا ہے یا علی کھلاتا ہے۔ اس وقت تو ساری دنیا اب حسین کے نام پہ پلے گی، دوست بھی دشمن بھی۔ دشمن یہ نہ سمجھے کہ وہ حسین کا صدقہ نہیں کرتا، تو جب مخالف کر کے کھائے گا، مخالفت کر کے کھائے گا، وہ بھی تو صدقہ حسین کا ہے۔ بخیل جو خود خرچ نہ کرے، دوسرے پہ غصے ہو، بخیل۔ کئی بندے ہوتے ہیں ان کے پلے سے خرچہ بھی نہیں ہوتا، دوسروں کی دیکھیں گے ان کے پریشان ہو جاتے۔ لئیم نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے، جو پڑا ہوا ہے اپنے پاس بھی وہی۔ علی فرماتے ہیں کہ یہ امیر ہو کے غریبوں جیسی زندگی گزارتے ہیں، زندگی غریبوں جیسی گزارتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں حساب امیروں جیسا دینا پڑے گا۔ اتنے جتی 6 مہینے نہیں بدلنی، ہمیں ٹوٹ بن جائے۔ علی فرماتے ہیں حساب اسے امیروں والا دینا پڑے گا۔ علی کریم ہے، جس بندہ ہی نہیں، حقیقت میں وہ بندہ ہی نہیں جس کے دل میں علی نہیں، اور جس کے دل میں علی ہے اسے اپنے بادشاہ کی صفت کی تعریف سن کے خوشی ہوگی۔ کریم ہے علی۔ کریم کا دوسرا ترجمہ ہے جو ذلیل کو بھی مجمع میں ذلیل نہ کرے۔ فکرہ عرض کر رہا ہوں، جس نے لکھنا ہے لکھے، جا کے مولویوں سے پوچھنا، غیروں سے نہیں، اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔ 2 بادشاہ ہیں، دونوں مسلمان نہیں، ایک حاتم، ایک نوشیروان عادل۔ یہ دونوں ہیں جو جنت میں بھی نہیں جائیں گے، اللہ انہیں جہنم میں بھی نہیں پھینکے گا۔ پھر سن لیں، اس پہ ویسے تو غیر بھی متفق ہے، لیکن میں غیروں کے لیے پڑھتا نہیں۔ جو اپنے شیعہ ہیں ان سے پوچھنا کہ یہ 2 جو ہیں، سارے آپ کو شیعہ سنی علماء کہیں گے کہ اللہ انہیں جہنم میں بھی نہیں پھینکے گا، جنت میں بھی نہیں جائیں گے۔ اگر کسی نے بہت زیادہ فکرہ لکھا تو راحت صاحب کو یہ لکھا کہ آگ کو حکم ہوگا کہ انہیں ڈراتی رہے لیکن جلانا مت۔ اگلا جو فکرہ لکھا ہے اس کے لیے یہ فکرہ سنایا، وہ کہتے ہیں کیونکہ ان دونوں میں اللہ کی ایک صفت ہے، ایک میں سخاوت، دوسرے میں عدالت۔ ماننے پہ آؤ تو کافروں میں اللہ کی صفتیں مان لیتے ہو، نہ ماننے پہ آؤ تو جو اللہ کی ساری صفتوں کا مظہر ہے اس علی کو نہیں مانتے۔ حاتم میں سخاوت، نوشیروان میں عدل۔ عام سخی تھا حاتم، بندے گھوڑا مانگنے گئے،
بڑا قیمتی گھوڑا. گھر پہنچے, اس نے کھانا کھلایا. آنے کا مقصد صبح پوچھا, انہوں نے کہا اس تیرے گھوڑے کی بڑی تعریف سنی ہے, بڑا قیمتی ہے, وہ لینے آئے. حاتم نے بتایا تم رات آئے, گھر میں اور کوئی جانور تھا نہیں, میں نے اسے ذبح کر کے تمہیں کھلا دیا. جو اس زمانے کی شریعت میں گھوڑا جائز تھا. حضور کے آنے کے بعد جنہوں نے کھوتے ذبح کر کے کھائے انہوں نے غلطی کی. اے ملتان دے علاقے دا واقع ہے, کوئی غصہ نہ کر جائے مفت میں. ٹی وی میں بھی دکھاتے رہے, وہ ہوٹل پہ کوئی بندہ تھا تو وہ کھوتے کھلاتا. میں کوئی خیبر کا ذکر نہیں کیتا جی. بس سامعین گرامی قدر, آل محمد آپ کو ہمیشہ سلامت و آباد و شاد رکھے. بندہ اٹھا آیا امام حسن کی بارگاہ میں, مولا تیرا بابا علی زیادہ سخی تھا یا حاتم؟ بھرے دربار میں حسن مجتبی کے سامنے اس کے باپ کی عزت کا سوال ہوا. جسے باپ کی تعریف اچھی نہ لگے وہ حرامی ہوتا ہے. جنہیں سمجھ آئیے حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے. جسے سید ہو کے علی ولی اللہ اچھا نہ لگے, نوح کی اولاد نہیں تو اور کون ہے. بندے اپنے بے عزت باپ کی عزت بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے. اللہ نے جسے علی جیسا عزت ماں بابا عطا کی ہو, اس طور کا سید ہو, جد تو اس کا علی ہے. ایک کالے امامے والے بندے نے مجھے لکھنؤ میں گھیر لیا, ایک نفیس اور نازک بہت زیادہ. میں نیچ ماری تو انہوں چکر آ گیا. لکھنؤ ہے تو اس میں نفاست تو ہے نا جناب. تو اسے مجھے کہا کہ یہ آپ نے علی ولی اللہ جو شروع کیا, یہ کیسے شروع کیا؟ میں نے کہا جی میں نے, میری کیا اوقات ہے کہ میں شروع کروں. اللہ نے فرمایا, محمد نے بازو پکڑ کے دکھایا. اس نے کہا اس کی کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا خود آپ. اس نے کہا میں کیسے؟ میں نے کہا امامہ آپ کا کالا ہے, لگ رہا ہے آپ سید ہیں. انہوں نے شرما کے کہا الحمدللہ. میں نے کہا علی تجھے ہضم نہیں ہو رہا, بنی امیہ والوں کو کیسے ہضم ہوا؟ چودہ سو سال بعد علی ولی اللہ سن کے تجھے بخار چڑھ جاتا ہے. بنی امیہ والے ان کا کیا گزرو. جس زمانے میں علی نام رکھنا جرم تھا, کہتے ہیں اس زمانے کی کتابوں میں دکھا. اس زمانے کی کتابوں میں تجھے کیسے ملے؟ اس زمانے کی کتابوں میں شیعہ علماء بھی یہ لکھتے تھے, اس کے بعد کہے میرا امام فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. لکھنے کی تو جرت نہیں تھی. خود مفاتیح الجنان میں اٹھا کے دیکھے, کئی دعائیں ہیں جن کے اندر ائمہ کی جگہ فلاں 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 لکھا ہوا ہے, اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ پہ اپنے اماموں کے باری باری نام لے. آل محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں علی نام رکھنا جرم تھا. بندہ پکڑ کے لے گئے, انہوں نے کہا تیرا نام علی ہے, گردن کاٹو. انہوں نے کہا غلطی کسے دی, سزا کسے دی. میرے چودھری صاحب کے لیے دور بیٹھے جی, میرے ماں باپ نے رکھا ہے جی یہ نام. وہ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ کوئی آزان دے کے چلا گیا پاکستان بننے سے پہلے, دوسرا بندہ نماز پڑھنے آ گیا, اسے سکھوں نے مارا آگے. تو روے بھی صحیح دعا کہ غلطی کوئی کر گیا, سزا ملتے رہے.
اتنے نازک دور سے گزرا ہے مذہب شیعہ. اس دور کا امتحان مکسرین ہے. پہلے تلوار تھی، اب فتویٰ ہے. اب اپنے مولویوں سے شیعہ ہونے کی سند لینی پڑتی. اور امتحان نام علی. میں نے کہا پاس ہونا ہے تو پھر پکے ہو جاؤ، کلمے میں بھی چھوڑو. پھر جس بندے کو نماز میں علی ولی اللہ پہ غصہ چڑھ جاتا ہے کہ میں کیوں پڑھوں، تو پھر کلمے میں نہ پڑھ. اللہ کلمے میں تجھے چھوڑ دے گا، نماز میں پکڑ دے گا. اگر جرم ہے تو پھر ہر جگہ جرم ہے، اگر ہے تو پھر ہر جگہ ہے. اسلام میں دو گواہ ہیں، دو گواہوں کے بغیر گواہی قبول نہیں ہوتی. اشہد ان لا الہ الا اللہ. علی کو چھوڑ دو گواہ پورے کر کے دکھا. جسے بات سمجھ آئے میری وہ میرے ساتھ بولے. دعویٰ ہے تیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پورے کر اس کے دو گواہ. اس کے ملک صاحب دو گواہ ہونے چاہیے. دعویٰ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب اس کے دو گواہ پیش کر. تو نے ایک ہی گواہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایک گواہ ہو گیا، دوسرا گواہ کدھر؟ اسی لیے تو علی کو چھوڑنے والے کی توحید قبول نہیں ہوتی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے دو گواہ ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ. پھر پڑھا اشہد ان محمد رسول، اس کے پھر دو گواہ ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ. پھر تو نے پڑھا اشہد ان علی ولی اللہ، اس کے پھر دو گواہ ہیں. اللہ کی گواہی کے لیے دو چھوٹے کافی نکلے. جو بندے جاگ رہے ہیں ان کے لیے فکر ہے. رسول بھی اللہ سے چھوٹا، علی بھی اللہ سے چھوٹا. دو چھوٹوں نے بڑے کی گواہی دے دی. مصطفیٰ کی گواہی کے لیے ایک بڑا ایک چھوٹا. علی تیری ولایت کے کیا کہنے، چھوٹے گواہ پہ گزارا ہی کوئی نہیں. دو گواہ ہیں، دونوں علی سے بڑے. ایک کبریہ، ایک مصطفیٰ. گواہی پوری نہ ہوئی تو قیامت میں جائے گا کیسے؟ علی کی ولایت متنازع نہیں، حلالیوں کے درمیان. ہر دور میں اختلافی ہے جس کا شجر نسب خراب. اس زمانے کا امتحان ہے ولایت علی، کیونکہ وارث ولایت کا ظہور قریب ہے. کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے علی کی ولایت کا اقرار کر. نماز قبول کرانی علی کی ولایت کا اقرار کر. روزہ قبول کرانا علی کی ولایت کا اقرار کر. حج مقبول کروانی علی کی ولایت کا اقرار کر. اس لیے کہ علی کی ولایت وہ مضمون نہیں کہ جس کے لیے یہ کہا جائے پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو پھر بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا تو نہ پڑھ تو پھر ٹھیک، کیونکہ علی نہ مشکوک شجروں کے لیے ہے نہ مشکوک ذہنوں کے لیے. شک اور علی کا آپس میں تعلق ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں. ایک شک، ایک علی. علی یقین کی وادیوں میں رہتا، علی شریف ماؤں کی اولادوں کا نصیب ہے. علی یقین کی سلطنت کا حکمران ہے. اللہ کو جانتا کوئی نہیں تھا، محمد کی مانتا کوئی نہیں تھا. جس نے یہ دونوں کام کیے اس شہنشاہ کا نام علی ہے. آج توحید کے ڈنکے ہیں تو علی کی وجہ سے، آج رسالت کی عظمتیں ہیں تو علی کی وجہ سے. اس لیے امام باقر نے فرمایا جو علی کی ولایت میں شک کرے گا، اللہ قیامت والے دن اس کے گلے میں لوہے کے کانٹوں کا ہار پہنائے گا، اور ہر ہار میں 100 شیطان بیٹھے گا جو علی کے منکر کا منہ چڑا چڑا کے اس کے منہ پہ تھوکے گا. اس لیے امیر انیس نے کہا تھا پہنے جسے بھی اس کے پہننے کا شوق ہے، مولا علی کی دشمنی لعنت کا طوق ہے.
دنیا علی کی دشمن نہ ہوتی تو حسین مدینہ چھوڑتا کیوں؟ ہر شریف کو وطن بڑا پیارا ہے، کائنات میں جو بھی شریف ہے اسے وطن پیارا، غریب ہو تو وطن پیارا، امیر ہو تو وطن پیارا۔ وطن پیارے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے میرے بڑوں کی قبریں، بڑی قیمتی 3 قبریں تھی حسین کی مدینے میں، حسن ویر کا مزار، نانے کا روضہ، اماں زہرا کی قبر، میں لکھ باریا حسین کی ماں تمہارے میرے مرحومین کی قبروں پہ رحمت کرے۔ بادل شاہ جی پرسہ دینے کے لیے 2 فقرے پڑھتا ہوں، رونے کا موسم آ گیا، یہ فضائل ان دنوں میں پڑھے جاتے ہیں، یہ رونے کا صدقہ۔ کہیں بھی کوئی میت ہو جائے نا، بندے اکٹھے ہوتے ہیں اور 2 باتیں کرتے ہیں، مرنے والا بہت اچھا تھا، دوسرا فقرہ کہتے ہیں بڑا افسوس ہے۔ اچھا تھا اسے فضائل کہتے ہیں، افسوس ہوا اسے مصائب کہتے ہیں۔ ہم نے کون سی نئی بات کر لی؟ میرے گھر میں کوئی مر جائے، تمہارے گھر میں کوئی مر جائے، جس گلی سے مرضی جنازہ نکالو، کوئی اتنے غریب ہیں اہل بیت جن کے رونے کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی؟ تمہارے مظلوم مذہب پہ کائنات قربان، بڑے قیمتی اساس حسین کے، اماں کی قبر، نانا کا مزار، حسن کی قبر۔ ایک لفظ کہتا ہوں، گجرات کے شرفا بڑے بڑے عزادار میرے سامنے تشریف فرمائے، اور اس لفظ کے لیے میری منت ہے کہ اسے یاد کر لینا۔ ترابی صاحب قبلہ منگوال سے قبلہ تشریف فرمائے، چوہدری صاحب تشریف فرمائے، جس وقت حسین نے مدینہ چھوڑا اس وقت حسین کا گھر بھرا ہوا تھا۔ حسین اب دادا بن گیا تھا۔ بڑی باریک اور نازک بات تھی جو میں نے عرض کی ہے، اتنا بھرا ہوا تھا شبیر کا گھر کہ حسین اب دادا تھا۔ محمد باقر حسین کا پوتا، عقیل کے بیٹے، جعفر طیار کے بیٹے، اتنا بھرا ہوا گھر یہ کبھی نہیں تھا جتنا یہ 28 رجب کو بھرا ہوا۔ اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وہ فکر عرض کروں جو عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے۔ 28 رجب کو حسین جوان تھا، اتنا جوان تھا کہ 23 سال کا سجاد، 32 سال کا غازی، 57 سال کا حسین کٹھے چلتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا عباس کون ہے، حسین کون ہے، سجاد کون۔ بتیس سال کی عمر سجاد کی عمر سے زیادہ ہے نا۔ جوان تھا تو اتنا کہ اپنی عمر سے بڑا برابر کا لگتا تھا، پھر بوڑھا ہوا تو اتنا، حنفیہ کو چاچا کا ناراض ہو کے کہتے ہیں اپنی عمر دیکھ میری عمر دیکھ۔ جوانی کی علامتیں 3 ہیں۔ 28 رجب کو حسین کی داڑھی سیاہ تھی، کمر سیدھی تھی، بال سیاہ تھے، نگاہ ٹھیک تھی۔ بڑھاپے کی علامتیں 3 ہیں، بڑھاپے کی علامتیں 3 ہیں، نگاہ کمزور ہو جائے، کمر جھک جائے، بال سفید ہو جائے۔ 28 رجب کو حسین جوان تھا، یہ تو نہ ہوتا 10ویں محرم کا دن
تو ہائے کرے تیرا نصیب ہے، استقبال کرنا سیدوں کا۔ اس ایک دن میں میرا غریب مولا بوڑھا ہو گیا، اکبر کی لاش میں آیا نگاہ ختم ہو گئی، عباس کی لاش میں پہنچا کمر ٹوٹ گئی، اصغر کو تیر لگا سارے بال سفید ہو۔ مدینہ میں سیدوں کا گھر آباد، بہن اور بھائی کے بسنے کے زمانے، علی اصغر کی آمد میں مبارکباد والے ابھی آ رہے تھے، کیونکہ آپ کے علم ہے کہ اسی مہینے میں جب حسین نے سفر شروع کیا علی اصغر دنیا میں آیا، رجب میں اصغر کی ولادت ہوئی، رجب میں حسین نے مدینہ چھوڑا۔ ایک لفظ اور بھی کہنا ذمہ داری سمجھتا ہوں، یہ فکرہ جو ہم ذاکرین کہتے ہیں کہ حسین نے مدینہ چھوڑا، یہ مجبوری ہے، لفظوں کی مجبوری، بیان کی مجبوری۔ اللہ کا قرآن میرے سر پہ رکھ، کعبے کی چھت پہ لے کے جاؤ، حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں، غریب سے مدینہ چھڑوایا گیا۔ زہر لے کے 30 لوگ شام سے مدینے پہنچ گئے تھے، صبح و شام اسی چکر میں تھے کہ کوئی موقع ملے ہم امام کو زہر دے دیں۔ جیسے امام حسن کو ہم نے اپنے راستے سے ہٹایا، ویسے حسین ابن علی کو بھی اپنے اقتدار کے راستے سے ہٹاتا۔ غریب کا پروگرام یہ تھا کہ میں قاتلوں کو چھپنے نہیں دوں گا۔ ساری دنیا کہتی ہے حسین نے حج عمرے میں بدلا، کبھی غور فرمایا کس تاریخ کو حسین مکے سے گیا؟ 8 ذی الحج کو، اور 8 ذی الحج حج کے لحاظ سے بڑا اہم ترین دن ہے۔ اس دن حاجی کہیں بھی ہو وہ کوشش کرتا ہے میں مکے پہنچ جاؤں، اور وہ جو مکے کا وارث تھا وہ رش میں، دین کی روشنی میں، دن کی روشنی میں رات کو بھی جا سکتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں حسین کب چلا گیا۔ حسین دن کو لوگ احرام باندھ رہے ہیں، شبیر احرام کھول رہا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ حسین جا رہے ہیں۔ حج اسی کا ہوا جو حسین کے ساتھ گیا۔ جو غریب کو چھوڑ کے عبادت کی طرف جاتے ہیں ان کی عبادت کیا ہے؟ اب ایسے کرنی، وضو کر رہا تھا، علی کا لشکر گیا، آدھا وضو کر چکا، پوچھا کس کا لشکر ہے؟ کہا علی کا۔ درمیان میں وضو چھوڑ کے کہتے ہیں میری نماز وہ جا رہی۔ بھلا ہو بیٹا، یہ میں نے جو حال سنائی یہ مردوں کے، اور اب عالیہ عام مستور نہیں، علی کی بیٹی، ہم ذاکر روانی میں پڑھ دیتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ماں کی قبر پہ جاتی تھی، حسین کا ذاکر سمجھ کے، زہرا کا وکیل سمجھ کے آپ مجھ پہ اعتبار کرتے ہیں، عام کرسی نہیں، منبر رسول سمجھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں رات کو بھی نہیں جاتی تھی، صرف اس رات جاتی تھی جب چاند ڈوبا ہوا ہوتا۔ میرے سامنے سادات تشریف فرما ہے، میں ان کی کنیز کی اولاد ہوں، میں پہلی مجلس میں یہ فکرہ ذمہ داری سے پڑھتا ہوں۔ یہ دوسرا سفر ہے علی کی بیٹی کا۔ ایک دفعہ پہلے بھی سفر پہ گئی تھی اور اتفاق سے اسی کوفہ گئی تھی۔ رات کو علی نے اعلان کیا آج کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، دروازے بند رکھنا، مرد عورت کوئی باہر نہ نکلے۔ بادشاہ تھی، لوگوں نے کہا جو حکم مولا۔ رات کا وقت ہوا، کئی مرتبہ عباس دیکھ کر آیا، عباس نے آگے بتایا مولا پرندے بھی نہیں ہیں۔ علی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، زینب میرے ساتھ باہر چل۔ ملکہ عصمت اللہ کی مکمل غیرت علی کے ساتھ گھر سے نکل کے باہر آئی۔ علی نے بتایا یہ دارالعمارہ ہے، یہ جامع مسجد ہے، یہ کوفے کا مرکزی بازار ہے۔ آگے ایک چوک تھا،
उस चौक का नाम है कनासा। इस चौक के अंदर मंडी लगती थी, हर मुल्क का बंदा यहाँ इकट्ठा होता था। यमन वाले, ताइफ वाले, शाम वाले सारे आगे खड़े होते थे। जो कसम कहो मैं वो खा के ये रिवायत पढ़ूं, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है कि दिन में इसमें हर मुल्क के बंदों का रश होता था, मंडी लगती थी। रात को तो अली ने सबको निकाला हुआ था, मैदान खाली था, लेकिन अचानक अली के चलते कदम रुक गए। दोनों जहान की खैरत के चेहरे पे पसीना आया। अब्बास, मैं इधर ज़ैनब को नहीं ले जाऊंगा। इस चौक पे इस वक्त कोई भी न सही, लेकिन दिन को मंडी लगती है। चौक पे कोई न सही, तू रात बिस्तर पे भी हाय करेगा अगर तुझे फिक्र समझ आए। इस वक्त यहाँ कोई ना सही, लेकिन दिन को मंडी लगती है। यहाँ दुनिया जहान का बदमाश इकट्ठे होते, मेरी गैरत गवारा नहीं होती जहाँ दिन के टाइम भी बदमाश इकट्ठे होते हो। मैं रात के वक्त वहाँ ज़ैनब को लेके जाऊं, मैं किस्मत कहूँ या तकदीर, जिस मैदान में, खाली मैदान में अली रात को मजमे में उस जगह पे नहीं ले गया जहाँ दिन को बदमाश इकट्ठे होते थे। हुसैन के बाद, अब्बास के बाद 19 दिन तक ज़ैनब इसी चौक पर हाथों में रस्सियां पहने हुए बेमकनो चादर रो रो के कहती थी, ओ मेरा गैरतमंद बाबा, जिस बाजार में रात के वक्त तू ज़ैनब को लेके नहीं आता था, आ देख मेरे वीर मारे गए। उसी बाजार में ज़ैनब कैदन होके खड़ी है। और सैयदो माफ करना, काश मैं अगला फिक्रा ना पड़ता, लेकिन ना पढ़ूं तो छुपता है। अली रात को नहीं लेकर गया और मजमा भी ना था। ज़ैनब दिन में खड़ी रही। हर मुल्क का बदमाश हुसैन के कातिल का जश्न मनाता हुआ ज़ैनब के सामने अजरकुमुल्लाह जालकुमुल्लाह मिनल बाकीन। अल्लाह मेरा तुम्हारा शुमार रोने और रुलाने वालों में करे। अभी किबला काबा से आपने सुना, जहां किबला ने छोड़ा, एक फिक्रा आगे पढ़ता हूं। काली कनाते, बाजार बंद, 28 रजब की डूबती हुई शाम। बार बार हुसैन अब्बास को देखता, अब्बास दौड़ के घोड़े पे चढ़ता। ये वो लफ्ज है जो मुझे कब्र में भी याद आएगा। घोड़ा दौड़ाता है गलियों में। कई कई दफा गाजी रकाबें छोड़ देता है घोड़े की, आसमान की तरफ इशारा करके कहते हैं अल हिजाब। अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे। मेहमान का इस्तकबाल करो जो 9 रातों के लिए तुम्हारा मेहमान बन। अल हिजाब, पर्दा, पर्दा। कोई अजीब है तमाम था, अजीब है। एक बहरा सहाबी है रसूल को, इसके बारे में रिवायतें कहती हैं आसमान पे बिजली कड़कती थी, इसे नहीं सुनाई देती थी। इतना रोई है सादात हुसैन के सफर पे। इस सहाबी की कानों में आवाज गई बहरे के। बेटी से पूछता है ये क्यों? एक बाप एक बेटी, एक और बाप एक और बेटी, दोनों का किस्सा पढ़ता हूं। दूसरा बाप है जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अल-अंसारी, हुसैन का पहला ज़बार, हुसैन का पहला मुजावर, हुसैन के बचपन का दोस्त। जब गरीब ने मदीना छोड़ा, यह मदीने में नहीं था, यह सफर पे गया हुआ था, वापस आया मदीना उजड़ा हुआ। इसकी बेटी हमेशा इसकी वापसी पे उठ के मिलती थी, आज मट्टी पे बैठी। बेटी को मट्टी पे बैठा देखकर हैरान हूं। आप हजरात जानते हैं मैं गरीब के रोने में न रियाकारी का कायल न ज़बान का पाबंद। बुजुर्ग जाकिरीन का एक मिसरा पढ़ता हूँ, बल्कि चारों मिसरे पढ़ देता हूँ ताकि किसी के इबादत का सामान हो जाए। अंदर दाखिल हुआ जाबिर, मट्टी पे बेटी बैठी, हैरान हो गया, मेरे इस्तकबाल में मेरी बेटी उठी क्यों नहीं?
رو کے کہتی ہے حیران نہ تھی اگے وانگوں وے بابا تعظیم تیری آج ہوئی نہیں ڈھل گئی ای بخت مدینے دا تے میں بین مقصد دے روئی نہیں تے کو خبر نہیں وچ یشرب دے شبیر تے زینب کوئی نہیں ایک سگرا رہ گئی ہے سارے چوں او بھی رب جانے کیوں موہی یشرب دے شبیر تے زینب کوئی نہیں ایک سگرا رہ گئی ہے سارے چوں او بھی رب جانے کیوں موہی اجرکم علی اللہ۔ دوسرا یہ باپ ہے اس کے لیے ہے کہ عزت خاندان بنو ہاشم سے واقف تھا۔ پہلی دفعہ جب بی بی گئی ہے کوفہ علی نے اسی کا نام کہا تھا کہ میری بیٹی کے اونٹوں کی مہار اس کے ہاتھ میں دے، آنکھوں سے اندھا کانوں سے بہرا، اتنا روئے ہیں سید یہ جو بادل کی گرج نہیں سنتا تھا اس کے کان میں رونے کی آواز آئی۔ بیٹی سے کہتے کون رو رہا ہے؟ بیٹی نے چیخ کے بتایا شبیر مدینہ چھوڑ رہا۔ رو کیوں رہے ہمشیر ساتھ؟ یہ فکرہ سن کے صحابی آنکھوں سے اندھا کانوں سے بہرا تیزی سے اترا اور گلی میں یہ کہتے ہوا آیا انہیں کسی نے روکا نہیں۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ حسین کی ماں تو اچھے راضی ہو، جھولی اٹھا کے میں غریب حسین کا ذاکر زہرا کا وکیل دعا کرتا ہوں بی بی زہرا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، وہ دنیا کے کسی غم میں نہ روئیں جو غریب کے لیے روتے ہیں۔ تڑپتا بھی ہے، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی دیوار کا سہارا ایسے نکل کے کہتا ہے انہیں کسی نے روکا نہیں، انہیں کسی نے، اللہ کرے یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہو تمہارے ذہنوں میں میرے پچھلے فکرے موجود ہوں۔ آسمان کے بادل کی بجلی گرجتی تھی نہیں سنتا تھا، رونا اتنا زیادہ تھا اس کے کانوں میں آواز گئی۔ بیٹی نے بتایا شبیر اور زینب مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ تڑپ کے اٹھ کے کہتے ہیں انہیں کسی نے روکا نہیں، بس روکنے کے لیے یہ گلی میں پہنچا۔ زینب اونٹ میں بیٹھی، سجاد کی نظر پڑ گئی، غیرت اللہ کا بدن کانپنے لگا۔ سجاد نے تلوار پہ ہاتھ رکھا، آواز دے کے کہا تو نے سنا نہیں تھا کہ گلی میں زینب آ رہی ہے، کوئی باہر نہ آئے۔ وہ تو حسین نے قریب آ کے سجاد کے سینے پہ ہاتھ رکھا، رو کے آواز دی یہ نہ دیکھ سکتا ہے یہ نہ سن سکتا ہے، جلال نہ دکھا نانے کا صحابی ہے۔ سجاد کے آنکھوں سے خون نکلا، رو کے غریب کی آواز آئی آج صحابی کو جس کی آنکھیں بھی نہیں جس کے کان بھی نہیں گلی میں برداشت نہیں کیا، اس وقت کیا کرے گا جب 5 لاکھ بدماش شراب پی کے ناچ رہے